नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 269 और 270 की तफसीर और तर्जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। फरमाया, दानाई अता करता है जिसे चाहता है, और जिसे दानाई अता की जाए तो बिलाशुबा उससे बहुत ज़्यादा भलाई दे दी गई, और नसीहत कबूल नहीं करते मगर जो अक्लों वाले हैं। तो यहाँ अल हिकमत से मुराद दीन का सही इल्म, फहम और फिक्र में सही बसीरत और खुशीत इलाही सब चीजें हो सकती हैं, जिसके बारे में सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, सिर्फ दो आदमियों पर रश्क किया जा सकता है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मालो दौलत से नवाजा हो, फिर उसे राह हक में खूब खर्च करने की तौफीक भी अता फरमाई हो, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिकमत और दानिश और इल्म से नवाजा हो, और वो उसी के मुताबिक फैसले करता हो और उसे लोगों को सिखाता भी हो। ये बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। तो जो लोग दानिशमंदी और दीनी समझबूझ के साथ उखरवी फलाह और बहबूद का फिक्र करते हैं और उस फिक्र के तकाजों को भी पूरा करते हैं रहते हैं, तो यही लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। तो जो लोग दानिशमंदी और दीनी समझबूझ के साथ उखरवी फलाह और बहबूद का फिक्र करते हैं और उस फिक्र के तकाजों को भी पूरा करते रहते हैं, तो यही लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। इन्हीं की तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है कि वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, के अक्ल वाले ही नसीहत पकड़ते हैं, समझबूझ वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। और आगे 270 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और तुम जो भी खर्च करो, कोई खर्च या नजर मानो, कोई नजर तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जानता है, और जालिमों के लिए कोई मदद करने वाले नहीं। तो नजर का मतलब है कि मेरा फलां काम हो गया या फलां इब्तला से निजात मिल गई, तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में इतना सदका करूंगी या करूंगा। उस नजर का पूरा करना जरूरी है। इंसान खुद ही अपने ऊपर बातें फर्ज कर लेता है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं फर्ज की, और अगर किसी नाफरमानी या नाजायज काम की नजरमानी है तो उसका पूरा करना जरूरी नहीं है। नजर भी नमाज रोजा की तरह इबादत है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी और के नाम की नजर मानना उसकी इबादत करना हो जाता है, तो वो शिरक कहलाता है। जैसा कि आजकल मशहूर है कि कब्रों पर नजर न्याज का ये सिलसिला आम हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शिरक से सबको बचाए। तो यहाँ उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है जो गैर अल्लाह की नजरें मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर हाल में तुम्हारी नियत और अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाकिफ है। तो इसमें एक तरफ मुखलिसीन के लिए वादा है और दूसरी तरफ रियाकार और गैर अल्लाह की नजरें मानने वालों के लिए वईद भी है कि ऐसे लोग जालिम हैं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, फरमाया जालिमों के लिए कोई मदद करने वाले नहीं होंगे, कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकेगा। अजाब से किसी भी सूरत में उनको रिहाई नहीं मिलेगी। जो अल्लाह के अलावा औरों की नजरें मानती हैं, मिजारों पर जाते हैं। आजकल के मुसलमान भी बहुत से ऐसे हैं जो मिजारों पर जाके नजरें मानते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, बजाय इसके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगी जाए। वो उन लोगों से मदद मांगते हैं जो इस दुनिया में भी नहीं, जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। वो तो नेक थे, बुजुर्ग थे, लेकिन लोगों ने क्या किया
کہ انہی کو اپنا حاجت روا مان لیا۔ کوئی بھی دعا کرنی ہو، کوئی بھی نظر ماننی ہو، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی نظر مانے، جیسے کہ روزے رکھوں گی، نوافل پڑھوں گی، صدقہ دوں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن زیادہ بہتر اور افضل ترین یہ ہے کہ نظر ماننے کی بجائے خود ویسے ہی صدقہ دیا جائے، ویسے ہی نوافل پڑھ کے دعا مانگ لی جائے، ویسے ہی روزے رکھ کے دعا مانگ لی جائے کہ یا اللہ یہ کام میں چاہتی ہوں کہ پورا ہو جائے، اس میں میری مدد فرما، میرا کام یہ پورا کر دے، تو وہ زیادہ مستحب ہے اور افضل ترین ہے۔ لیکن کوئی نظر بھی مان لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوپر ایسی باتیں فرض کرتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرض کی، تو یہ ایک قسم کی شرط ہو جاتی ہے کہ یا اللہ تو نے میرا فلاں کام کیا تو میں تیری عبادت کروں گی، تو میں صدقہ خیرات کروں گی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ 3 مرتبہ ریپیٹ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں آ سکتی، کسی کو جتنا مرضی بے حد حساب دے دے، لیکن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمانا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان دیکھنا ہوتا ہے، اسی لیے کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی کمی، کوئی پریشانی رہتی ہے، تاکہ انہیں آزمایا جائے، ان لوگوں کے ایمان کو دیکھا جائے، ان لوگوں کے صبر کو دیکھا جائے۔ پھر جو کوئی اس میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا او نظر تم من نظر، نظر یہ ہے کہ انسان اپنے مراد کے پورا ہو جانے کی صورت میں اپنے اوپر کسی ایسے نفقہ یا کام کو لازم قرار دے لے جو اس پر لازم نہ ہو، پھر اگر یہ مراد کسی جائز کام کی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہو، اور جس کام یا خرچ کی نظر مانی گئی ہو وہ بھی جائز ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا واجب ہے، ورنہ اس کا ماننا اور پورا کرنا لازم نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو جیسے کہ پہلے میں بتا چکی کہ یہ ایک قسم کی شرط ہو جاتی ہے کہ یا اللہ تو نے میرا یہ کام کیا تو میں یہ کام کروں گی۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ نظر نہ مانا کرو، کہ نظر ماننے کی وجہ سے تم لوگوں کی تقدیر نہیں بدلنے والی۔ جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ ماجدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوا تو اسے میں مسجد کے لیے وقف کر دوں گی، تو انہوں نے نظر مانی، کیا ان کی نظر پوری ہوئی؟ لیکن پھر ان کے اوپر فرض ہو گیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اسے مسجد کے لیے وقف کر دو، کیونکہ آپ نے نظر مانی ہے۔ اب آپ لوگ کوئی بھی نظر مانتے ہیں، کوئی بھی نظر مانتے ہیں، کوئی روزے رکھنے کی مان لیتا ہے، کوئی صدقہ کرنے کی، یا کوئی عمرہ حج کرنے کی، یا کوئی نماز نوافل پڑھنے کی، تو آپ لوگوں کو کام پورا ہوا یا نہیں ہوا، آپ کو نظر پوری کرنی پڑے گی۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا، آپ نے اپنے اوپر فرض کام کر لیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کیے تھے۔ اب آپ کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کے اوپر فرض ہو گیا کہ آپ اپنی نظر کو پورا کریں۔ جیسے کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ آپ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی نقصان نظر ماننے کی وجہ سے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، نظر تقدیری امور میں سے کسی بھی چیز کو ٹال نہیں سکتی، البتہ اس کے لیے بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو پہلی حدیث مسلم میں موجود تھی اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ صدقات و خیرات ہوں یا نظر و نیاز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیتوں کا علم ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نہ ہو تو یہ تمام صدقات و خیرات اور نظریں رائگاں ہو جاتی ہیں، بلکہ ایک قسم کا شرک لازم آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے،
میں تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ جس نے ایسا کوئی عمل کیا کہ اس نے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ایک قسم کے شرک سے بچائے اور ایسے کاموں سے بھی بچائے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یؤتی وہ دیتا ہے، الحکمت حکمت، من جسے، یشا وہ چاہتا ہے، ومن اور جو یؤتا نوازا جائے، الحکمت حکمت سے، فقط تو یقیناً تحقیق اوتیا وہ نوازا گیا، خیروں کثیرہ بہت بڑی خیر سے، وما اور نہیں، یذکر نصیحت قبول کرتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے، وما اور جو انفقتم تم سب خرچ کرو، من نفقہ کوئی خرچ، او یا نظر تم سب نظر مانو، من نظر کوئی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے اسے، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مدد کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔